السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، صبح کا وقت ہے، 18 تاریخ ہو گئی ہے اور حالات اتنے کشیدہ ہیں، یقین کرو اتنے سازشی کھچڑیاں پک رہی ہیں کہ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ عاصم منیر امریکہ کیوں بیٹھا ہے جی، اس کا کیا کام ہے؟ 14 کی وہ ہوئی ہے تو 4 دن اوپر ہو گئے، ایک ایک دن ہوتا ہے بڑا، تو یہ کیوں بیٹھا ہے جی؟ تو اس کو کوئی ایران کی جنگ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، سازشیں ہیں نا۔ پھر ابھی ہمارا ایک دوست بیٹھا تھا جی کہ انگلینڈ کا ایک طیارہ انڈیا کیرالہ میں وہ کھڑا ہے 4 دن سے، وہ پٹرول لینے کے لیے گیا تھا، وہ اڑ نہیں رہا اور اس میں سارے ایٹم بم وغیرہ یہ وہ ہر چیز ہے، وہ سازش ہے۔ پھر امریکہ نے تو سر جی وہ ایسے نا، وہ دے کول کوئی سوال پوچھ رہے ہیں نا ٹرمپ دے کول، تو وہ کہتا ہے چپ۔ میں دسنا ہی، انہوں نے کہا جی آپ صلح کروانے چلیں، کہتے نہیں صلح سے کوئی بڑا کام کرنے لگا ہوں۔ وہ دے والوں سب تو زیادہ خطرہ انہیں عوام نو کہہ دیتا ہے کہ جناب علی اتھوں تہران چو اور ایران چو نکلو۔ اسرائیل نے بھی کہہ دیتا ہے۔ سر جی اتنی سازشی تھیوریاں پڑھ رہی ہیں نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا جن۔ تو امریکہ کا اب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جرمنی نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی اسلحہ نہیں بنانے دیں گے، اور امریکہ نے بھی دھمکی دے دی ہے۔ اچھا سر جی یہ دیکھیں، یہ جنگل کا قانون ہے نا، مائٹ از رائٹ۔ تسی خود سارے ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہو تو ایران نو نہیں بنان دے رہے، ہے کوئی گل ہے؟ خود حلوہ کھا رہے ہیں، ایران کو کہتے ہیں تم نے حلوہ نہیں کھانا۔ بہت ظلم ہے سر جی، جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ۔ میں تو جب جنگل کے قانون کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو جب سے دنیا بنی ہے نا، شیر بکری کو کھا رہا ہے، بکری بیچاری نے کبھی شیر کو نہیں کھایا، کیوں کہ شیر کی طاقت زیادہ ہے۔ پھر جو بھی طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا رہا ہے، وہ چاہے سانپ ہے، چاہے ایگل ہے، چاہے چیل ہے، چاہے کوا ہے۔ کوا ایسے جی فاختہ کے بچے کھا رہے ہیں، اور تیرے پیو دے بچے نے اچھا جی حالات یہ ہیں کہ اب عالمی جنگ اگر چھڑ جائے نا، عالمی جنگ، تو میں اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ کون ہوگا؟ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ تو سارے ہی ہیں، امریکہ کے ساتھ تو سارے ہی ہیں نا، ایران کے ساتھ کون ہوگا جی؟ ایک پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، ایک چین کا نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قطر اور سعودی عرب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، ترکی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ عملی طور پہ یہ نہیں ہے، جبکہ جرمنی نے کہہ دیا کہ ہم ان کو اڑائیں گے، ہم ان کو اڑا دیں گے ان کے ایران کو، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جو فضا ہے نا امریکہ کی، ایران کی، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہم جو بم لا رہے ہیں، جو چیزیں لا رہے ہیں، وہ ایران کے پاس وہ ہیں ہی نہیں۔ اور میرے ایک دوست بتا رہے تھے صحافی کہ جناب ایران کے پاس اب کہتے ہیں کہ 1800 میزائل رہ گیا صرف۔ میں آگے پھر تو گل مکی پئی ہے، ود کے تو مک بھی گئی ہے گل۔ اگر 1800 میزائل رہ گئے ہیں تو ان کے جہاز تو ویسے بھی ایران کے نہیں اڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ایئر فورس تو ان کی نہ ہونے کے برابر ہے، زمینی جنگ ہونی نہیں، میزائلوں کی جنگ ہے، اور اسرائیل کے جہاز آ رہے ہیں، جہازوں کی بھی نئی کہانی سنیں جی۔ ایران آج کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب تک اسرائیل کے 28 جہاز مار دیے ہیں۔ ماننے والی بات ہے؟ چلو ہم تو مان رہے ہیں سر جی، ہم تو ایران کی ہر بات مان رہے ہیں کہ 28 جہاز گرا دیے، یار یہ کمال ہے۔ اور اسرائیل ابھی تک ایک بھی جہاز نہیں مانتا۔ ہم نے کہا تھا ایران کو کہ جو پائلٹ آپ نے پکڑے ہیں نا ان کے انٹرویو چلائیں، ان کو ٹی وی پہ لائیں نا ٹی وی پہ، تاکہ پتہ چلے واقعی کہ یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ صورتحال ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ اگر عالمی جنگ، تیسری جنگ چھڑتی ہے عالمی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا سر جی؟
آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار 1939 سے لے کے 45 تک چلی تھی، 6 سال، اور اس سے پہلے جو ہے پہلی فرسٹ جنگ وہ 1914 یہ اس طرح کر کے. تو بات یہ ہے دوستو، ہر بندے کو پریشان تو ہونا چاہیے نا. اب ایران نے بھی اگر ایٹم بم چلانا ہے پھر بھی نقصان ہے، وہاں عرب کنٹریز ہیں قریب ہیں، اور اگر ایران کے اوپر ایٹم بم گرتا ہے ایران کے اوپر تو پھر بلوچستان اور یہ قریبی علاقے پاکستان کے وہ بھی متاثر ہوں گے. سر جی کون ہے جڑا نا صلح کرا سکتا ہے؟ انڈیا تے پاکستان دی صلح تے ٹرمپ نے کرائی سی، کیونکہ ٹرمپ بظاہر غیر جانبدار سی. وہ کہندا جی میں غیر جانبدار ہوں. اب ان کی کون کرائے؟ اس میں تو اسرائیل کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ تو ساڈا ساتھ دے. اب میزائلوں کے حملے ایران کے بڑے تیز جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر مر گیا ہے تقریباً ایران میں 300 اور ادھر 30 بھی نہیں مرے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک میزائل کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، وہ اگر صرف جا کے ایک درخت کو لگتا ہے اور وہ درخت گر جاتا ہے تو وہ میزائلوں کا کیا فائدہ؟ جتنے ایران نے اب تک میزائل مارے ہیں تو ہزاروں بندے جو ہے نا وہ مر چکے ہوتے. وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی پوزیشن ہو، کیونکہ وہاں سینسر بھی ہے. جو اسرائیل ہے وہ صحافیوں کو مار پیٹ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی خبردار آپ نے کوئی جو ہے نا وہ نہیں کرنی، اسے کیا کہتے ہیں، رپورٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اسرائیل کے خلاف آپ کو رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی، یہ صورتحال ہے. ادھر کہہ رہے ہیں جناب علی مودی بڑا پریشان ہوا ہے. مودی نے جانا تھا G7 کانفرنس میں ویسے ہی مبصر کے طور پہ، تو وہاں سے ٹرمپ جو ہے وہ جلدی باہر نکل آیا ہے. تو کہہ رہے ہیں جی اس نے مودی نے جفی ڈالنی تھی ٹرمپ کو اور کہنا تھا کہ تو ساڑھے نال کی کر رہے ہیں، تو وہ جفی اس کی رہ گئی ہے. کوئی اس کو جادو کی جفی کہتا ہے، کوئی اسے واہیات جفی کہتا ہے. مودی جیسے ملتا ہے نا جفی ڈال کے ویسے. تو یہ سر جی عجیب و غریب صورتیں ہیں، بہت پریشان کن صورتحال ہے ہر جگہ. تو اب اگر عالمی جنگ چھڑتی ہے تو سب کو آنا پڑے گا. ادھر کہہ رہے ہیں برطانیہ کبھی بیڑا جو ہے وہ چال پڑا ہے اور جنگ لمبی ہو گئی ہے. جنگ لمبی ہونا نقصان دہ ہے. دیکھیں نا آج 6واں دن ہو گیا اور ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. ایران لچک دکھا رہا ہے. ایران نے کہا ہے جی کہ اگر اسرائیل حملہ نہ کرے تو ہم جوابی حملہ نہیں کریں گے، تو جنگ بند ہو جائے گی نا خود بخود ہی. لیکن اسرائیل کہتا ہے نہیں، میں حلوہ جڑا کھانا ہے نا کھا رہے ہیں، میں ایران نو نہیں کھان دینا. ایسے بہت غنڈہ گردی ہے سر، یقین کریں یہ غنڈہ گردی کی انتہا ہے. اسرائیل، جرمنی، فرانس سب ایٹم بم لے کے بیٹھے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم قصور یہ کہ تم ایٹم بم نہ بناؤ. یہ قصور ہے؟ لعنت ہے ایسی جمہوریت پہ اور ایسے انصاف پہ. بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جو چیز تم خود کھا رہے ہو تم کہتے ہو کہ وہ ایران نہ کھائے. یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ کچھ تو بولو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس وہی جنگل کا قانون، مائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بس جس کو لاٹھی ہے نا بھینس وہ کہندا میری ہے، میرے کو لاٹھی ہے، دوسرے کو کوئی نہیں. انہوں کہندا تو ہٹ جانی تے میں لاٹھی بھی تینوں ماراں گا تے بھینس بھی لے جاواں گا. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے سر جی. اور باقی فتنہ پارٹی کی سرگرمیاں آپ کو ہم نے بتائی تھیں. وہ علیمہ باجی جو ہے ڈرامہ فسانہ وہ کر رہی ہے، ڈرامے شرامے کر رہی ہے، اور فتنہ جو ہے اپنی موت آپ مار رہا ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بالکل. عمران خان کی خود ہی بیان دے دیے میں 2 ہفتے کے لیے تحریک مؤخر کرتا ہوں. اور نہ کر توں صبح سے چلا تحریک، 2 دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں. کون سی تحریک؟ سٹارم ان دی ٹی کپ، چائے کی پیالی میں طوفان. آپ تو وہ بھی نہیں لا سکتے، چائے کی پیالی میں طوفان بھی نہیں لا سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، یہ صورتحال ہے جی. تو رابطے کے لیے ہمارے ساتھ آپ 03
00-472-5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. قانونی مشاورت بھی کریں اور ویسے بھی واٹس ایپ پہ کال کریں. ٹھیک ہے جی, واٹس ایپ پہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہم جائیں گے واٹس ایپ پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. اپنے ہر دل عزیز بھائی, سر جی چھوٹے بھائی ہو تسی یا بڑے ہو؟ میں پاکستان چھوڑ کے آیا ہوں, ملک صاحب کو ادھر آیا ہوں تو آگے دیکھا ملک صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں اور پھر اب جا رہے ہیں. یہ سر جی یہ ذرا دکھانی ہے, یہ ملک صاحب ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, ہمیشہ ہی دیتے ہیں, پچھلے سال بھی یہاں سے ہی میں نے لیا. تھینک یو ملک صاحب, بہت شکریہ. ملک امجد پرویز صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں اوورسیز والوں کے, اور بڑے لوگ خوش ہیں. سر امجد ملک, امجد پرویز صاحب ہمارے ایڈوکیٹ جنرل میرے بھائی, بڑے بھائی ہیں سر, سیشن جج ہیں میرے, وہ دوسرے ہیں میرے بھائی, ان کا نام بھی امجد پرویز, امجد ملک صاحب. تھینک یو.